جو ہی مدینہ شریف کی حد میں داخل ہوئے تو شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ کی محبت دیکھیے، آپ نے چھلانگ لگا دی اس کے اوپر. بھئی یہ کمزور آدمی، کتنی عمر ہے آپ کی بہت زیادہ، یہ آپ مت سمجھیے کہ آپ جوان ہیں، بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں. تو ایک دم سے اوپر سے چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگائی اور دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، نبی کی نعتیں پڑھتے ہوئے، نبی کا نام لیتے ہوئے بھاگتے جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی جانب. کہ آپ اور آپ کے ساتھی آپ مسجد نبوی میں پہنچے. مسجد نبوی میں پہنچے تو جاتے ہی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. تو آپ بھی جتنے لوگ ہو، یہ بات سن لو، یہ میں نے بہت سارے اولیاء کرام کے اندر یہ کرامت پڑھی ہے، وہ جاتے ہی جا کے سرکار سے عرض کرتے ہیں، پہلے سرکار کے پاس جاتے ہیں ہوٹل. اور مسئلہ بھی سن لیجیے، مسئلہ بھی یہی ہے، یہ ہوٹلوں میں اور ان چیزوں میں اگر آپ 10-12 ہو، حج کرنے جا رہے ہو یا مدینہ گئے ہو تو 10-12 ہو تو پہلے ہوٹل مت جایا کرو، 2-3 کو بھیج دو، ان کو یہ تم جا کے سامان رکھو اور خود سیدھا پہلے خانہ کعبہ اور سیدھا پہلے مدینہ جایا کرو اگر پاسبلٹی ہے. اگر پاسبلٹی نہیں تو الگ بات ہے. تو جاتے ہی کو یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، پھر دیکھو کہ آپ کے اوپر نوازشات کتنی ہوتی ہیں، پھر دیکھیے گا، یہ کر کے ذرا دیکھیے گا. تو شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ مسجد نبوی میں جب پہنچ گئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. اب ذرا اس کا اثر دیکھیے، یہ میں دوسرے طرح سے آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. کسی نے کہا یہ خان جہان مسجد کی ہے، کسی نے کہا نہیں مسجد نبوی کی ہے، لیکن یہ بات زبردست ہے، سچی ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. اب بھوک جب لگی تو امام خان جہان مسجد کے جو ہیں وہ اور شیخ تاج الدین کہنے لگے حضور وہ کھانے کا کچھ بندوبست. فرمانے لگے بھائی ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ہم تو حضور پاک کے مہمان ہیں، آپ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ادھر ادھر سے کچھ گزارا کر لیا. اب جو ہی لوگ چلے گئے، رات ہوئی تو آپ عبادت میں مصروف ہیں تو کوئی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کون ہے؟ شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ چپ کر گئے، نہیں شاید کسی اور کو بلا رہے. پھر دوسری بار حضور پاک کا مہمان کون ہے؟ تیسری بار مرتبہ جب کہا تو شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں ہی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں ہوں حضور پاک کا مہمان. کہنے لگے اچھا آپ کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں حضور نے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یوں جھولی آگے کی ساری کھجوریں ڈال لی اور میں نے جب کھائیں اتنی لذیذ اور ایسی کھجوریں میں نے پہلے نہیں کھائیں. آپ مسجد نبی میں جب رہے کافی عرصہ آپ نے گزارا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فیض لیا آپ نے. تو جب آپ وہاں سے رخصت آنے لگے تو وہی بابا جی، وہی بزرگ جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ حضور پاک نے کھجوریں بھیجی ہیں، وہ ہاتھ میں دستار لے کر آ گئے. دستار لے کر آئے اور ایک چادر بھی تھی. کہنے لگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا. آپ نے وہ امامہ لے لیا، کہا حضور نے عطا کیا ہے. آپ نے سر کے اوپر امامہ پہنا. ویسے اکثر آپ ٹوپی پہنا کرتے تھے، ٹوپی پہننا بھی حضور کی سنت ہے، وائٹ کیپ آپ نے پہنی، پگڑی پہننا بھی حضور کی سنت ہے. لیکن جو علماء کرام ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ پگڑی پہنا کرے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے امامہ شریف پہننا. تو آپ وہاں رہے تو جب سر پر آپ نے امامہ پہنا تو آپ کو یہ بھی ساتھ حکم دیا گیا کہ آپ یہاں کے لوگوں کو خطاب فرمائیں. تو شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ علیہ نے مکے میں بھی خطاب کیا تھا، مدینہ میں بھی آپ نے خطاب کیا. اور آپ جب عربی زبان کے اندر بولے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حیران ہوئے اور آپ کے معتقد ہوئے. کچھ دن آپ نے پھر اور قیام کیا، کچھ تھوڑا سا، اس کے بعد وہاں سے آپ روانہ ہو گئے. وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ سیدھا جو ہے وہاں سے سندھ آئے، وہاں سے آپ روانہ ہوتے ہوئے کھتو آئے.